السلام علیکم. آج ہمارے پاس عبدالرزاق صاحب میرے نبض شناس اور ماڈرن میڈیکل ڈائگنوسٹک سسٹم کو بھی مانتے ہیں. تو ان سے میں آج پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنی ساری زندگیاں گزار دی اور ڈگری لیول پہ یہ پہنچ گیا، ایم فل ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی اس میں ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی جاب کی طرف نہیں دھیان دیا؟ آپ کی کیا خدمات ہیں اس سلسلے میں جاب کے حوالے سے؟ جاب کسی بھی شعبے کی جان ہے. جب اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے ساتھی ہوں گے تو وہ ریکمینڈڈ کریں گے، وہ فالو کریں گے، وہ اسٹیبلش کریں گے، وہ جستجو میں رہیں گے. اب دیکھیں نا کہ جتنے بھی شعبے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ہیلتھ کے، اس میں سب ایلوپیتھک میڈیکل سائنس کے ہی جو کوالیفائڈ پرسنز ہیں وہاں پہ طب والے نہیں ہیں. اسی لیے وہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے جو بیہائنڈ جو ہماری جو شخصیات ہیں یا ہمارے جو ٹیم ورک ہے وہ اس کا فیس نہیں کر پاتا. وہ فیس اس لیے نہیں کر پاتا کہ کچھ تو ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ نہیں بنی ہوتی، اور دوسرا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نالج کی کمی کی وجہ سے بہت ساری باتوں کا جواب نہیں دے پاتے اور بس مسکرا کے گھر آ جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نہیں، اس میں چونکہ آپ کی تو اس میں لائف گزر گئی ہے، آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ آپ چھوڑیں دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جاب سٹرکچر کے حوالے سے اب تک کیا کیا ہے یا آپ کی ٹیم نے کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ جی، جاب سٹرکچر کے حوالے سے بہت سارے جو ورکنگ تحفظ طباء پاکستان کی بنیاد پہ ہم نے کام کیا تھا. کچھ کیسز بھی ہم نے کیے تھے. پھر یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو جاب سسٹم جاری ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں حکیم محمد علی صاحب، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ اکاؤنٹ کے شعبے میں تھے. انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی تھی کہ بہت ساری جابز جو ہیں نا وہ پاکستان کی طباء کے لیے وہ آئی ہوئی ہوتی ہیں اور آئی ہیں اور اس شعبے کے اندر بھی. لیکن وہاں پہ کسی حکیم کو جو ہے وہ دوسرے جو 150 جو ڈاکٹر ہیں وہ 1 2 4 5 10 حکیموں کو وہاں پہ ٹھہر نہیں دیتے. وہ اصل میں خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہ جب آگے تو ہمارا جو آرٹیفیشیل سسٹم ہے یا جو ہماری کرپشن ہے وہ انہوں نے کھول دینی ہے. کیونکہ طباء جو ہے ان کی نس نس میں اکثریت ہی نہیں، بد ایمانی نہیں ہوتی، بے ایمانی نہیں ہوتی، اور وہ خلوص نیت سے کام کرتے ہیں اپنے. لیکن افسوس کہ اپنے شعبے میں اپنی جو کیپیسٹی بلڈ کرنے کے معاملے میں جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں. اور اگر ہمیں اس کو دوبارہ جو ہے وہ اسٹیبل کرنا ہوگا اور اسٹیبل کر کے اس پہ دن رات محنت کر کے ہمیں پوری ٹیم ورک بنانی ہے. اور اس میں ہمیں BEMS کے جو طالب علم ہیں ان کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو FTJ، میں تو FTJ سے کیا، میں تو رجسٹرڈ طباء کی بھی قدر کرتا ہوں. وہ انہی کی وجہ سے تو وہ علم آگے آیا اور پھر آگے سے آگے علم آگے سے آگے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ باپ کی سے زیادہ تعلیم حاصل کر لے، وہ باپ کو کہے میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں. یہ تو وہ غلط ہے. یہ تو اس بچے کی غلط فہمی ہے کہ اس کے باپ کی وجہ سے تو وہ دنیا میں آیا، اس باپ کی وجہ سے تو وہ تعلیم حاصل کی، اس کے باپ کی وجہ سے تو اس نے اپنے فن اور پیشے کو حاصل کیا. اب وہ اپنے وہ باپ کو ہی وہ برا بنا کرے یا اسے کم تر کہیں. ارے بھائی ڈگری چھوٹی ہو سکتی ہے، نالج نہیں ہوتا. ہر بندے کا نالج ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. بعض کا ایسے سادہ بندوں کے پاس ایسی معاملات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو PhD کرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں حاصل. لیکن PhD پوری ورلڈ میں یہ ایک پہچان ہے، اس کی طرف جانا چاہیے. اور یہ آنے والا وقت ہماری جو جیت ہے نا طب کی کسی بھی شعبے کی، وہ ریسرچ پہ ہے. اب دیکھیں نا اس وقت اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا پہ قسم کی نا نفسیاتی طور پر حکومت کر رہا ہے اور مالی طور پر بھی حکومت وہی کر رہا ہے. پانی کی جتنی بھی اس کی ایجنسی ہیں اس کی کوئی بیس ہے، اور یہ میڈیسن کا بھی اسی کا ہے. جب چاہے جو چاہے وہ اس کے ریٹ کر دے، جب چاہے جو چاہے وہ
بیماری کا نام مشہور کر کے وہ اس کو پھیلا کے پھر دوائی فروخت کر کے پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں. بھائی اللہ کے بندو ہوش کرو, اپنی ٹریڈیشنل میڈیسن کو پہچانو اور اس کو اسٹیبلش اور جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ملاؤ, اور پھر آگے بڑھو گے تو پھر یہ زیادہ ترقی کی راہیں کھلے گی. تھینک یو ویری مچ. میرے نباس طبیب پولیٹیشین ہمارے پاس موجود تھے اور ہم نے بھرپور جو ہے ان سے سوالات کیے. سر اگر آپ کو کوئی بات ہماری بری لگی تو معاف کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. بہت